اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 تاریخ ہو گئی نا، 2026 یہ تاریخ ہو گئی ہے نا۔ اچھا، نعمان بھائی نہیں آئے ہوئے، جمیل بھائی ہیں؟ جمیل بھائی نہیں ہیں، جاوید بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خورشید بھائی ہیں، معین بھائی ہیں، محمد جازیب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ محی الدین بھائی بھی آ گئے، چلے سے آ گئے، میں نے سنا چلے سے آ گئے محی الدین بھائی آ گئے، میں نے سنا ہے۔ نظر ابھی نظر نہیں آئے، آ جائیں گے نظر آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز، ہے نا، آ گئے ہیں وہ۔ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے دی اللہ تعالیٰ، اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الفقہ پہلے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا، اس سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نماز کی سنتوں کا ذکر چلا تھا، پھر آداب و مستحبات، پھر نماز کا طریقہ ہو گیا، اس کے بعد نماز کے مفسدات کا ذکر ہو گیا، نماز کے مکروہات۔ صفحہ نمبر ہے 105۔ اب اس پہ جو ہے نا، رقم الورقہ 500۔ اچھا جی، کہتے ہیں نماز کے مکروہات۔ مکروہ اصل میں وہ چیز ہوتی ہے جس میں کراہت آ جائے، جس عمل کے اندر بھی کراہت آ گئی، یعنی اس کو ناپسندیدہ پھر سمجھا گیا، گردانا گیا۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ قبولیت تو ہو جاتی ہے عمل کی، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ثواب اجر جو ہے نا وہ کم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کپڑے کا پاک ہونا فرض ہے، لیکن اس قدر کوئی حصہ ناپاک تھا کہ وہ معاف تھا اتنی مقدار، لیکن اس میں نماز پڑھی تو یہ کراہت آ جائے گی۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں، تو وہی سارے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نماز کے نا چند مکروہات ہیں۔ جیسے سجدے میں کلائیوں کو زمین پر بچھا دیا، اب یہ کلائیاں ہیں، اب یوں کر کے جو ہے نا ایسے ظاہر کتا کرتا ہے، غور کریں تو وہ والی مشابہت آ رہی ہے۔ تو انسان کی کیا ہے، طاقت سے بھرپور نماز ہے، انرجی والی، اس کے اندر سستی ہے۔ یہ آدمی تب کرتا ہے حرکت جب وہ سست ہو رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ تراویحوں میں بہت لمبا وقت گزر جاتا ہے، چنانچہ لوگ راحت حاصل کرنے کے لیے، سکون کے لیے، اور بعض لوگ عادتاً بھی ایسا کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں یہ کلائیاں نیچے بچھائی ہیں، تو یہ مکروہ ہو گئی نماز، ثواب اجر ختم، پھر نہیں ملے گا۔ بلا ضرورت سجدے کی جگہ سے کنکریاں ہٹا رہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ چبھیں گی نماز کی حالت میں نا، یا اگر کوئی اور بھی چیز اس دھری پر بھی پڑی اس کو ہٹا رہے نماز کی حالت، تو یہ نماز کو مکروہ کر دے گی۔ سجدے میں پیر اٹھانا، ہاں، تو ویسے ہم زندگی میں تو سنتے ہیں اس طریقے کی لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ تمہارے پیر اٹھا دیے جائیں گے، ٹانگیں اٹھا دی جائیں گی، تو وہ ڈرانے کے لیے ایسے بولتے ہیں کہ بھائی ایسی سختی کا معاملہ ہو جائے گا، تو یہ خود ہی ٹانگیں اٹھا رہا ہے بھائی۔ بلا عذر سجدے میں ناک نہ رکھنا اور صرف پیشانی پر سجدہ کر لینا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ محراب بنانے کے لیے نا پیشانی پہ، تو وہ کہتے ہیں یار ہاں ناک بھی لگاؤں گا تو وزن پورا پیشانی پہ جائے گا نہیں، تو لہذا وہ ان کی اپنی لاجکس ہوتی ہے ماشاءاللہ لوگوں کی، تو وہ پھر ناک اٹھا کے نا پورا جسم کا وزن پیشانی پہ دیتے ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے ایسے جو ہے نا رگڑتے بھی ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ مکروہ اسی لیے قرار دیا گیا۔ ناک رگڑ لیں یا پھر پیشانی بھی رگڑ لیں، رگڑا مارنا یہ نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے۔ کپڑے کو عام عادت اور دستور کے خلاف پہننا، مثلا چادر وغیرہ سر یا کندھے پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یا قمیص اور چوغا وغیرہ آستینوں میں ہاتھ ڈالے بغیر پہننا،
اندر ہی ہاتھ ہیں. اب ٹھنڈ زیادہ ہے تو جی وہ ہاتھ باہر ہی نہ نکلے. ہاں جیسے ہم نے بھی ایک جگہ دیکھا کہ اتنی ٹھنڈ تھی تو چولہا اور ہر چیز رکھی ہوئی ہے, کھانے پینے کی چیزیں چارپائی سے نیچے, اور چارپائی کے اوپر سارے رضائی میں گھسے ہوئے, بس یوں ہاتھ نکالتے اور روٹی پک گئی تو اٹھا لی اندر کھینچ لی رضائی کے اندر, اور پھر کسی نے روٹی پھر پیڑ اندر ہی بنایا اور پھر یوں ہاتھ نکال کے ڈال دیا, پھر اٹھا رہے ہیں تو نوالا وہیں سے اٹھا کے رضائی میں چھپ جاتے ہیں, پھر اندر کھا رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا نماز میں بھی بندہ ایسے کرتا ہے کہ اندر ہاتھ کر لیتا ہے, چھپا لیتا ہے کہ ٹھنڈ نہ لگے اسے. یہ جدھر ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے ادھر اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں. مکروہ عمل ہے. ہاتھوں کو اندر چھپا لیا یا یعنی کہ خلاف عادت کپڑے کا پہنا, وہ مکروہ کرے گا نماز. بلا عذر ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جنہیں پہن کر کسی مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے جس طرح کسی پارٹی میں, کسی شادی میں, کسی محفل میں جو کپڑے پہن کے نہیں جا سکتا, بولتا بھائی نماز ہی تو پڑھنے جا رہا ہوں, کیا ہو گیا, تو اس حالت کے اندر آ کے نماز پڑھنا یہ بھی نماز کو مکروہ کرتا ہے. جیسے عام طور پہ لیبر جو ہے نا وہ رنگ کرنے والا بندہ ہے, اسی طریقے سے اور ہیں, تو وہ انہی حالت میں آ کے نماز پڑھ لیں اسی کپڑے. تو بہتر یہ ہے کہ کپڑا بدل کے آ جائے. مثلاً پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا, البتہ اگر دوسرے کپڑے ہیں ہی نہیں تو پھر تو مکروہ نہیں ہوگا. غریب آدمی ہے بیچارہ, تو اب نماز تو اس میں نہ چھوڑے, نماز تو پڑھے, پھر انشاءاللہ مکروہ بھی نہیں ہے. کپڑوں کو مٹی وغیرہ سے بچانے کے لیے یا بلا وجہ جو ہے نا سمیٹنا, اب اپنے کپڑے جو ہے نا وہ بچا رہے کسی بھی مٹی میں لگنے سے یا اس طریقے کی حالت سے, آستین چڑھا کر یا آدھی آستین والی قمیض شرٹ پہن کر نماز پڑھنا. اب جیسے یہ آستین چڑھی ہوئی ہے تو یہ نماز مکروہ ہے. اس طرح چڑھائی ہوئی ہے آستین اوپر, وضو کرا تھا, اب رکعت نہ نکل جائے اور تیزی میں وہ شامل ہو گیا, اب نیچے بھی نہیں کری اس نے آستین ہے, یا آدھی آستین والی شرٹ ہے یا ایسی کوئی قمیض ہے, بعض لوگ جبہ بھی ایسا ہوتا ہے یہاں تک آستین ہے. ہاں ہاں وہ تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. وہ تو ہم نے پیچھے مسئلہ پڑھا پچھلی دفعہ نا, وہ ایک بنگالی مولوی صاحب تھے, انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا تھا کہ جو ہے نا شرٹ اور پینٹ جو ہے وہ دونوں برابر ہوتی ہیں. پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو ایک انگل دکان کھل جاتی ہے, انہوں نے اسی انداز میں سمجھایا. پھر جب سجدے میں جاتے ہیں تو 4 انگل جو ہے نا پوری دکان ماشاءاللہ کھلی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ تو نماز ہی ٹوٹ گئی, کیونکہ جب یہ جو ناف ہے نا ادھر سے لے کے گھٹنے تک یہ سارا آگے پیچھے سطر ہے, یہ تو جب ظاہر ہو گیا تھوڑا بھی تو وہ سطر ہی نہیں چھپا رہا, جو کہ فرض تھا چھپانا, تو نماز ٹوٹ گئی. اور یہ نظر آ گیا کپڑا اٹھ گیا ایک بار, تو چلا گیا نہیں وضو نہیں ٹوٹا, پر نہیں یہ نظر نہیں آنا چاہیے. اگر تم کرتے ہو تو کوئی بات نہیں, اگر دوسرا آدمی دیکھے گا تو تمہارا نہیں وضو نہیں ٹوٹتا اس سے, لیکن یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جو ہے نا یہ سطر نہیں کھلنا چاہیے. نماز کے اندر حالت میں, نماز کے باہر کا مسئلہ ہے نہیں. ہوتی ہے. ہاں اب وہ نماز پڑھا, اب اسی سے منہ پوچھ رہا نہیں سمجھے, جیسے کر دیں اب وہ ادھر سے کھل گیا, یہ بول رہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا ہوتا نہیں اس کی نماز کا یہ ہے کہ مکروہ ہو جائے گی اگر غلطی سے دیکھا نا اس نے, کیا کیا اور جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے تو پھر نماز تو ٹوٹنی چاہیے, کیونکہ اس کا شہوت کی طرف جو ہے نا وہ چلا گیا ارادہ. ہاں لیکن اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے دوسری کے نا. ہاں باقاعدہ یہ ہے کہ مکمل 4 اس سے جو ہے نا 1/4 حصے سے زیادہ حصہ دیکھا نا تو پھر نماز کو دہرائی لے تو بہتر ہے, کیونکہ یہ شہوت کی طرف چلا جاتا ہے انسان کا ارادہ, نیت جو ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ایسی شرٹ یا ایسی پینٹ بوشرٹ یہ بھی پہنے نا, بلا عذر ناک اور منہ ڈھانپنا, نماز کے اندر چہرہ ڈھانک کے نہیں نماز پڑھنی چاہیے. جیسے کرونا کے اندر لوگ پڑھتے تھے نا ماسک لگا کے, اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. تبھی اس وقت بھی لوگوں نے پوچھا تھا مسئلہ, تو ہم نے بتا دیا تھا کہ نماز مکروہ ہے.
اس کے ساتھ جب آپ ڈھانپ کر پڑھیں گے نا تو نماز مکروہ ہو جائے گی. کوئی یہ عذر تھوڑی ہے، یہ تو بس ٹرینڈ بن گیا تھا، مشہور ہو گیا تھا کہ بھائی چہرہ چھپانا ضروری ہے بس کپڑوں. ہاں یہ خواتین کا بھی ہے، کیونکہ خواتین تو پڑھتی ہی پردے کی جگہ میں نماز ہے نا، وہ بے پردہ جگہ پہ تو نماز پڑھے گی بھی نہیں. جانا ہے کہ اجازت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کی کہاں سے اجازت؟ تو جب پردے والی جگہ میں نماز پڑھے گی تو چہرہ اس کا تو کھلا ہوگا. بلا عذر ناک اور منہ نہیں ڈھانپے. کپڑوں اور داڑھی یا بدن سے کھیلنا، مستقل مطلب سنوار رہا ہے، کھیل رہا ہے، صفائی کر رہا ہے یا کچھ بھی، تو یہ بھی مکروہ کر دے گا نماز کو. بلا ضرورت امامے کے پیٹھ پر سجدہ کرنا بشرطے کہ زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہو. یعنی کہ اب یہ امامہ جو ہے نا بعض لوگ ادھر تک باندھ دیتے ہیں پورا اور اسی کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے. یا کوئی ٹوپی بھی ایسی ہے کہ وہ یوں ہے، اب اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، یہ سجدے میں پیشانی ڈائریکٹ نہیں لگ رہی براہ راست، تو اس لیے پیشانی کو کھول کے رکھے اور کپڑے کو ہٹا دیں وہاں سے. امامہ ہو، صافہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو نا، اس کو پیشانی پہ نہیں آنے دے. سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا بغیر ڈھانپے ہوئے سر کے، اب وہ نماز پڑھ لے تو نماز مکروہ ہے، نماز تو ہو جائے گی. شلوار، لنگی یا جبہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. ہاں نیچے لٹکانا، یعنی ٹخنوں سے بھی نیچے، جو گٹھے ہیں نا ٹخنے یہ والے، اس سے بھی نیچے لٹک رہا ہے. اگر ٹھنڈ ہو رہی ہے تو وہ اس کو نیچے سے کچھ پہن لے، موزہ پہن لے، کچھ چمڑے کا وہ پہن لے تاکہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے. جان بوجھ کر ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس پر بقدر معافی نجاست لگی ہو، یعنی کہ اگر وقت یا جماعت کے نکل جانے کا اس کو ڈر ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھ لے وہ، لیکن اس پہ جو ہے نا بقدر معافی نجاست لگی ہوئی تھی. اب اس نے بولا بھائی نماز ہی نکل رہی ہے، پانی نہیں ہے، فلانا مسئلہ ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. جاندار کی تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا، اس پہ بھی نماز، جو پیچھے جن کو بھی نظر آ رہی ہے ان کی نماز بھی مکروہ ہو جائے گی اور اس کی خود کی بھی نماز مکروہ ہے. جانور تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے. ہاں تو یہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں نمازی کے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں سجدے کی جگہ یا سر کے اوپر جاندار کی تصویر ہے، تو جہاں سے بھی اس کو نظر آ رہی ہے سامنے، تو یہ بھی نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ مکروہ حکم میں چلی جائے گی. ہاں جس کو دکھ رہی ہے. یہاں لکھا ہوا وقت یا جماعت کا نکل جانے کا اندیشہ ہو تو اسی حالت ہاں ڈر ہے نا، خوف ہے، پانی نہیں ہے یا وقت کم ہے، قضا ہو رہی ہے نماز، یہ کنڈیشن ساری، یہ صورتیں. اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑا ہونا، آگے کی صف ہی خالی. ہاں کبھی ہم لوگ کو مجبوری میں ٹیبل لگے نیچے پیچھے بیٹھتے ہیں. وہ تو اب پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، جو صف چل رہی ہے اسی صف میں بیٹھیں، آخر میں بیٹھ جائیں. مثال کے طور پہ تیسری صف میں بندے کھڑے ہو رہے ہیں تو وہیں تیسری صف میں ہی کونے پہ کھڑا ہو جائے. لیکن اگر یہ ہو نا خوف کہ بھائی یہ تو آخری رکعت ہے، اب تو کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں، تو اس کے ساتھ جوڑ کر اسٹول لگا کے بیٹھے، پھر دور کھڑا نہ ہو، نماز ورنہ مکروہ ہوگی. نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ. مقتدی کا امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا، مقتدی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو امام ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، وہ آگے چل رہے ہیں، امام صاحب پیچھے، تو ہاں پہلے ہی آگے جلدی میں نا، جلد بازی میں. ابھی تو امام صاحب دوسرا سلام پھیر ہی رہے ہیں، وہ دروازے پہ اپنی جوتی اٹھا رہے ہیں اور نکلنے کی کر رہے ہیں پہلے. تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، یہ نماز کو نا کراہت کر دے گی، مکروہ کر دے گی. فرض، وتر اور سنت موقدہ نماز میں جان بوجھ کر ترتیب کے خلاف قرآن پڑھنا، جان بوجھ کر پڑھے گا تو یہ کراہت ہے. ترتیب کیا ہے بھائی؟ پہلے جو ہے الم تر کیف فعل ربک، پھر لإیلاف قریش، پھر ارأیت الذی، اس طرح ترتیب ہے. اب یہ جان بوجھ کر پہلے ارأیت الذی پڑھتا ہے، پھر الم تر کیف فعل ربک، الٹا قرآن پڑھ لے، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ نماز کو مکروہ کرے گا. یا قرآن کی آیات بھی،
بولے سے پڑھا تو وہ تو خیر ہے, یا پھر اس سے نماز مکروہ نہیں, کو 2 مرتبہ 2 رکعت میں ہاں پڑھ لیا, اس سے بھی نہیں فرق پڑے گا, نہیں فرق پڑے گا نا. وہ بھی نماز صحیح ہے. ہاں ہاں وہ تو ترتیب ہی ہے نا. ہاں نا, سورہ کافرون پہلے پھر سورہ اخلاص آگے آتا. سب بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا جبکہ کھانا تیار ہے. اب اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی وہ کھانا گرم تھا, کہیں بوٹیاں ٹھنڈی نہ ہو جائیں, یا کوئی دوسرا نہ کھا جائے بوٹیاں, بچہ نکال یا وہ فلانا والا اسپیشل بوٹی میری تھی, آلو بھی رکھا تھا میرا, ہاں گیلا گیلا نظر بھی پڑ گئی تھی. یہ عام طور پہ جمعے میں ہوتا ہے. جمعے کی نماز میں اکثر لوگ نا, کیونکہ وقت بھی بڑھ جاتا ہے, نماز میں بھی ٹائم لگتا ہے, خطبہ بیان یہ سارا کچھ. اب اس کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے, اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب میں نکل رہا تھا گھر سے تو بریانی کی جو ہے نا خوشبو بھی ٹائٹ قسم کی چل رہی تھی ماشاءاللہ. تو اب یہ جو ہے نا وہی ذہن میں چل رہا ہے کہ یار بس جمعہ پڑھائیں, جان چھوڑیں اور ہم بھاگیں یہاں سے. تو اب یہ بھوک کی وجہ سے, تو اسی لیے صحابہ بھی یہی کہتے تھے, فرماتے تھے کہ بھائی میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے تو میں پہلے کھانا کھاؤں گا, بھلے نماز تیار ہے لیکن پہلے کھانا کھا لوں, کہ پیٹ میں چلا جائے گا, ہاں پیٹ میں کچھ چلا جائے, اور پھر نماز تو سکون سے پڑھوں نا, توجہ کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, کہ بھائی مجھے کھانا ہے کہ کھانے کا نہیں, اس میں ہاں کھانے کے چکر میں نہیں پڑھنا. سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا ہے جبکہ کھانا تیار ہے اس کے پاس. اگر وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے تو اسی حالت میں تو نماز پڑھ سکتا ہے. پھر وقت نکلنے کا اندیشہ ہے کہ نماز ہی قضا ہو جائے گی تو پھر نماز ہی پڑھ لے, برداشت کر لے بھوک کو تھوڑا دیر, کیا کرے. اسی طرح بیت الخلاء, پیشاب کی سخت حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا, اور پھر نماز کے اندر جو ہے نا وہ ہل بھی رہے, ٹانگوں کو دبا بھی رہے, روک رہے بیچارہ, تکلیف ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اب ہوا بھی, یعنی کہ بھی اس کو بہت سخت لگی ہوئی ہے کہ ہوا نکل جائے, خارج ہو جائے تو سکون ہے. آنسو آ رہے ہیں کیونکہ یہ ہو جاتی ہے حالت جب بہت دیر ایسے روک کے رکھا, اور اب تو آنسو بھی آئیں گے. پانی ہے نا کہیں سے تو نکلے گا جب صحیح ٹائم پہ وقت پہ جو ہے نا کام نہیں کر رہا جا کے, تو اب نماز پڑھ لے اس حالت میں کہ یار بس یہ جو ہے نا 2 رکعت رہ گئی ہیں وہ پڑھ لوں, پھر وضو ٹوٹ جائے گا, پھر میں اتنی ٹھنڈ میں کہاں وضو کروں گا. اب ان چیزوں سے بچنے کے چکر میں جو ہے نا یہ انسان کرتا ہے. اگر وقت نکل جانے کا اندیشہ ہے تو اسی حالت میں پڑھ لے کہ بھائی اب 4-5 منٹ رہیں گے, نماز قضا ہو جائے گی, 2 فرض میں نے پڑھنے, فجر کا وقت ہے اور پیشاب آ رہا ہے ٹائٹ, واش روم آ رہا ہے, لیکن پڑھ لیا اب چلو ٹھیک ہے, تاکہ بھائی قضا ہونے سے نماز بچ گئی. ہاں تو پڑھ لے ٹھیک ہے, پھر جائے. محسوس ہو رہا نماز پڑھ لیا, مطلب ایسا نہیں ہے کہ بے تعبی والا, جیسا ہے ہلکا محسوس ہے تو پھر تو خیر ہے اس میں. فجر کا نماز تو بہت نازک نماز ہے نا, ہاں پھر تو کر لے, پھر تو مسئلہ نہیں. یہ ہے کہ جب اس کو سختی محسوس ہو رہی ہے, سخت حاجت ہے, اور یہ ڈر خوف ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ نا کام ہو جائے گڑبڑ, اس قدر اس کو جو ہے نا سختی وہ ہو رہی ہے, تو مناسب نہیں ہے. پھر بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا, چاہے چہرہ پھیر کر ہو یا چہرہ پھیرے بغیر ہے, یعنی کہ مکمل چہرہ نہیں بھی گھما رہا. اور بعض لوگ تو باقاعدہ ماشاءاللہ جیسے کیمرہ چل رہا ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اچھے انداز پہ ان کی نظریں چل رہی ہوتی ہیں, اور چہرہ بھی چل رہا ہوتا ہے پورا, آگے پیچھے سب جگہ نظر رکھے ہوتے ہیں. تو نماز کے اندر یہ عمل کرنا مکروہ ہے, اس سے نماز کا ثواب گیا. آنکھیں بند رکھنا مکمل پوری نماز میں, یہ مکروہ عمل ہے. ہاں آنکھیں مکمل بند نہیں رکھیں, یعنی ہلکی کھلی رہیں. اس یہ تو سنت ہے نا, ہر عمل میں ہر رکن میں آنکھوں کا, نظروں کا مخصوص جگہ بتائی گئی ہے, جدھر نظروں کا ہونا ہے وہاں دیکھنا ہے. تو آنکھیں بند ہوں گی تو کیسے دیکھے گا. لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند رکھ رہا ہے تو مکروہ نہیں ہوگا. اب اس کا ذہن کہیں اور جا رہا ہے, بار بار نظریں کہیں جا رہی ہیں, تو اب وہ مشق کرنے کے لیے نا نظریں بھی پھر ایسی بند کر رہے ہیں کہ اگلے کو تو محسوس ہو رہا ہے بند ہے, لیکن آگے سے کھلی ہوئی ہے, تھوڑی آخر سے کھلی ہوئی ہے, یعنی نظر ہلکا ہلکا اس کو سب آ رہا ہے. ایسا کرتے ہیں ہم تاکہ توجہ سے نماز پڑھیں. ہاں توجہ کرنے کے لیے. انگلیاں چٹکانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا. بعض لوگ جو ہے وہ یہ چٹکانے کے عادی ہوتے ہیں, جب تک پوری نہیں چٹک جائے ان کو چین سکون نہیں آتا.
کمر کو کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا یہ ایک تکلیف کی حالت ہوتی ہے، نماز کی حالت میں یہ رکھنا مکروہ ہے عمل۔ بلا عذر 4 زانو آلتی پالتی مار کر بیٹھ رہے، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں ہے گھٹنوں میں یا ٹانگوں میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس ویسے ہی سر یا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ انگڑائی لینا نماز میں یہ مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر جمائی لینا، جمائی روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کو نہ روکنا یہ مکروہ ہے۔ کسی ایسے شخص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ ایسے میں بیٹھا ہوں آ کے ادھر ہی کوئی نماز شروع کر دے میرے سامنے ہی، تو اس کی نماز مکروہ ہے۔ اور اس میں بیٹھے ہوئے شخص کو گناہ نہیں ہے، اس آ کر نماز پڑھنے والے کو گناہ ہے، اس نے یہ حرکت کیوں کری۔ بلا ضرورت امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر قدم محراب سے باہر ہیں اور سجدہ محراب میں ہوتا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ جیسے یہ اتنی جگہ انہوں نے جو رکھی ہے نا، ادھر نیچے لائن بنائی ہوئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے۔ عام طور پہ یہ جو ہوتی ہے نا لائن یہ والی، یہ مسجد کے اندر کی لائن ہوتی ہے عام مساجدوں میں، جس میں یہ پہلا پایا جو ہوتا ہے نا محراب کا یہ اندر ہوتا ہے مسجد کے، باقی سارا باہر ہوتا ہے۔ تو جب اتنا اندر ہے اور پیر جو ہے امام کے اندر ہی ہیں مسجد کے، باقی جسم باہر ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پیر بھی اس کے مسجد سے باہر ہے، یعنی امام مسجد سے باہر ہے اور باقی سارے مقتدی مسجد میں ہیں، تو یہ نماز ایسے پڑھانا یہ مکروہ ہے۔ جب امام کی نماز مکروہ تو سب کی مکروہ ہو گئی۔ کسی نماز میں کوئی صورت اس طرح مقرر کرنا کہ ہمیشہ وہی پڑھا کرے، کوئی اور صورت کبھی پڑھے ہی نہ، بس جی وہ ہمیشہ جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وہی ہمیشہ ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے، تو یہ عمل بھی درست نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اور کچھ یاد ہی نہیں ہے ابتدائے اسلام میں جیسا تھا تو مجبوری تھی، کیا کرتے آیتوں صورتوں یا تسبیحات کو انگلیوں پر گننا، صلاۃ التسبیح میں ایسے ایسے گن رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ تو پھر ایسے کرے گا، ہاں دبا کے کر لے، اس طرح ہوتا ہے۔ ہاں بعض جگہوں پہ دبانے سے ایسے کام چل جاتا ہے۔ جیسے ابھی کوئی صاحب نے نا کوئی کہے تو وہ یہی رہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے یا پتہ نہیں کچھ، تو ایک محفوظ اس کے اندر سے نا انہوں نے کھولا، تو حضرت جن کو دکھا رہے تھے تو ان کو کہا کہ ہاتھ لگا لیں لیکن دبائیے گا نہیں، یعنی کہ ایسے ہاتھ تو لگا لیں برکت کے لیے، لیکن یہ یوں دبائے نا، کیونکہ پرانا ہے نا بہت، تو یہ چیز ہے۔ تو ادھر تو آپ دبا سکتے ہیں، انگلی دبا دی ایسے تو پتہ چل گیا میں نے 3 پڑھ لی، پھر اگلی دبا دی 6 ہو گئی، اس طرح۔ بلا ضرورت تھوکنا یا ناک صاف کرنا نماز میں یہ مکروہ ہے۔ ایک آدمی کا نزلہ ہی گر رہا ہے تو اس نے کپڑا ادھر قریب لٹکا لیا ہے، اسی سے صاف کر رہا ہے تو صحیح ہے، چھوٹے عمل کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہاں جیب سے نکال لے، ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، اس طرح کہ محسوس نہیں ہو رہا کہ نماز سے باہر ہے۔ بلا عذر عمل قلیل کرنا، بغیر کوئی سی عذر کے بھی چھوٹا کام کر رہا ہے نماز میں تو بھی نماز مکروہ ہوگی۔ بلا عذر نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت چھوڑنا، کوئی وجہ ہے نہیں، چھوٹا عمل کرنا جس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ ہاں جیسے اپنی قمیض صحیح کر رہا ہے، داڑھی ٹھیک کر رہا ہے، اپنی جو ٹوپی ہے وہ صحیح کر رہا ہے، درست کر رہا ہے بار بار، تو یہ عمل ایسا ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا، اس کا نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے نا کم ہو گیا، مکروہ ہو گئی نماز، کراہت کے ساتھ ہو جائے گی۔ کوئی سنت ترک کر دینا۔ چلیں پہلے قاعدہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، قاعدہ شروع کر لیں۔ قاعدہ ایک ادھر بھی دیتے ہیں، اضافی ہے نا، ہاں اس میں بھی ہے، ایک اور بھی ہے، سب وہ ایسا ایک اور ہوگا قاعدہ، بلکہ دوسرے والے بھی 2-3 ہیں ادھر، نہیں میرے نظر یہیں آئے تھے، نیچے بھی رکھے ہوئے تھے نا، ایک نظر دیکھ لیں مل جائیں گے، یہیں رکھے ہوئے تو ہیں۔
ہاں جی کبھی کار کتاب کھانا سو کہاں گیا یہ وہ تو ہے، یہ دو تو ہو گئی. پیر صاحب ان کا پیر صاحب کے پاس بھی جائے گا چلو ہم دونوں اس میں دیکھ لیں گے کیا ہوگا. ہاں آپ کے پاس ہے بیٹا؟ نہیں وہ سفارت ہے امام صاحب آگے پیچھے ہو گئے. اب پیر صاحب جو وغیرہ جوہر میں آنے میں کتاب ادھر ادھر ہو جا رہا ہے ان کو اپنا منہ دیکھنا ہے اب کیا بولیں صبح صبح کا ٹائم ہے نورانی کہتا ہے لیکن وہ کچھ گرا ہے اس میں سے. اے بھائی کارڈ گرا ہے اس میں. یہ کاٹ گیا. ابے وہ دوست ہے ڈیلی بسم اللہ. وہ دے دے سفارت دے دے. یہ ایک اور آگے اس کو چاہیے. چلے بھائی شروع کر لیں. تختی نمبر 17. چلے بھائی آخری تختی تھی بالکل ترتیب نمبر 17 آخری تختی ہے نا یہ والی. ہاں چلے جی. جیم اعوذ باللہ من پیچھے کر کے پڑھا ہے اچھا علی دونوں طرح. ہاں اچھا ہاں ایک منٹ. حمزہ زبر آ ہاں. این واپش او زال ہاں. واپش زو اعوذو ہاں با زیر با لام جر بل با لام زیر بل لام کھڑا لام اللہ کھڑا زبر لا حاجری باللہ حجری ہے زیر ہی ہاں حاجر حاضر ہی اعوذ باللہ میم زیر می نون نون شین زبر نش ہاں اچھا شین یا صبر شے شین یا زبر شئی من من الشی تا کھڑا زبر تا نون نون لام جر نون واو. را زیر نیر ہاں نون را زیر نیر ہاں من الشیطان را زبر را جیم یہ زیر جی میم زیر میم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم با سین زیر بس میم با سین زیر بس میم لام زیر مل لام کھڑا زبر لا ہا را زیر ہر بسم اللہ را ہا زبر را ہا زبر راہ میم کھڑا زبر ما نون را نون را زیر نیر ہاں بسم اللہ الرحمن ہا یہ زیر را ہی زبر را ہا یا زیر ہی را زبر را آ یہ زیر ہی ہا یہ زیر ہی ہا میم یا زیر ہا یا زیر ہی میم زیر می ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پھر وقف ہوگا تو رحیم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے آگے آپ ان کو پڑھنے آپ پڑھیں جیم زبر جا تین زبر جا علی حمزہ مد زبر جا حمزہ نہیں نہیں زا الف مد زبر جا علی مد زبر جا جزا حمزہ دو زبر ان جزا ان ہاں میم زبر ما
لام حمزہ حمزہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لام مد زبر، لام مد زبر کھڑا مد ہے نا، کھڑا مد ہے، لام کھڑا مد زبر، لا خلا مد زبر لا لا کھڑا مد نہیں، لام 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 کھڑا مد زبر، لام خلا مد زبر ہے نا، لام خلا مد زبر لا ملا حمزہ زبری ملائی جزا ام ملائی کا زبر کا پاپستو جزا ام ملائی کتو الف ان الف کیوں؟ ہاں؟ الف کا ہے، حمزہ ہاں، حمزہ نزور ان نزور نا ان حمزہ نزور ان زبر کیوں؟ علی حمزہ زیر ہے نزور ان حمزہ نون زیر، حمزہ نون زیر، اچھا وہ حمزہ نون زیر، زیر حمزہ نزور ان نہیں پڑھیں گے، ہاں نا صحیح، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نزور ان نون مد زبر نا نون الف زبر نا، نون ما الف مد زبر ٹھیک نا ہے، نون الف انا مد زبر نا، انا الف عین الف کیوں؟ حمزہ حمزہ عین زبر طا یا زبر تے نون زبر نا انا اعطینا حمزہ زبر ای لام یا زبر لئی لئی نون مد نون الف مد زبر نا انا اعطینا الینا الف زبر ای حمزہ حمزہ زبری یا زبر یا با بہم با زبر با ہم بہم یا بہم خا یا زبر خی را یا دو زبر رئی ہے نا ہاں، را یا دو زبر، رئی، رئی خرئی یا زبر را رئی، خرئی را زبر را خرئی را را زبر را ہا خرکسو خیرئی یراہو یرہو، خیرئی یراہو اچھا شین وا دو زبر شین را زبر شر، شین را زبر سر را دو زبر رن را یا دو زبر، را یا دو زبر رن رئی، سر رئی رئی، ہاں، سر رئی یا زبر را یا زبر ہا یا زبر یا را زبر را آخر پیسو سر ہاں یا الٹا، ہاں الٹا ہا الٹا پیسو سر رئی یا راہو اب بولو بھائی جانے بھائی، نعمان بھائی وہ اپنا معین بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا زور سے نیچے بیٹھو میم یا سے می کاف زبر کا مکا تا دو زبر تن مکا تن تا یا دو تا زبر، یا یاو دو زبر تو نہیں، مکا تائیں ہاں، یاو زبر یاو یا یاو زبر یاو میم زبر ما یوم، مکا تا یوم میقات میقات یوم، یوم مکاتا یوم فا زبر فا میم زبر فن فمن فا زبر فا یا میم زبر یم یم نہیں، میم یا زبر مئی، میم یا زبر مئی فمئی، مئی یا عین زبر یا فمیا میم لام زبر مل فمیمل یعمل، امیامل میم نون نر میم میم نون زیر، میم نوزر من ہاں نون زبر نا ہاں منن من نا، من نر سواد یر سی را دوزر رن ہاں منس منس من نصیر، من نصری نصیر، نصیر نصیر میم میم مم نہیں میم میم زیر، میم میم زر میم
میم زبر ما میم مد زبر ما حمزہ مد مد کھڑا حمزہ دو زیر ان حمزہ دوسرے ان ممائن ہاں سواد دال یا زے دال یا زے کت صدی صدی دال دوسرے دن صدیدن میم را مر میم را زیر میم را زے مر را زبر را را با زبر رب را با زبر رب من رب با زیر بی کاف زبر کا من ربی کا مر ربی کا من ربی کا ہاں میم را سے مل جائے گا چلے بھائی آگے اونچا کرسی میں بیٹھا کرے گا کھولا پہاڑ لام لام پیش لل رسول لام کھڑا زبر رسول اللہ من اللام کھڑا زبدلا من اللہ حاضر ہی من اللہ من اللہ سواد زبر سواد پیشو سواد پیسو سواد پاد و ہا پیش ہا پیش ہا پیشو سو پاد و زبر فل فا کو میم سے ملا آمین زبر میم دو زبر ہم صحیح صحفا میم تا زبر مد میم پیش میم پیش نو تا زبر تا ہا زبر زبر تا را زبر را ہا زبر ہا ہا زبر ہا را مطہا مطہرا تا دو مطہا را زبر را مطہرا مطہر مطہر را زبر را مطہرا تا دو تین نہیں را تین مطہراتن تاز دو زیر تین بول تا دو زبر تن تا دو زبر تن مطہراتن مطہرتن سواد ہو گئی دو لائنیں نہیں یہ کوئی ہے اچھا سواد زبر صف سواد فا سے ملے گا فا زبر صف فا دو فا لام دو زبر لام دو زبر فل 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 صف فل صف فل لام زبر لا صف فل لا صف فل لا یا زبر یا تا تا یا تا یا تا قاف لام زبر قل لام زبر لام میں پیشلو نہیں پہلے لام لام زبر لا یا تکل لا یتکلا میم واو پیشلو نون زبر نا مونا یتکلمونا صفالن صف فل لا صفل لا یتکلمون صفل لا یتکلمون آوا بشکو لام واپسلو قولو قولو با یا دو با یا با یا دو با یا پیشلیو با یا دو پیش بوئیں با یا دو پیش بوئیں بوئی واو یا واو زبر یا واو زبر یو 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 میم زبر ما حمزہ حمزہ زیکی مائی زاد زاد و زین دن قلو بایو قلو بوئیں قلو بوئی میم یوم ایذن یومئذ چلیں واو الف زبر وا جیم جی واجی فا زبر فا واجی فا تا پیش واجی فتن حمزہ با زبر اب صاد الف زبر صا ابصار را پیش ابصار ہا الف زبر ہا ابصار ہا سین زیر سی را الف زبر را جیم دو زبر جن سراجن جیم واو دو زبر جن
سراجم واو ہا زبر واہ ہا الف زبر ہا واہ ہا جیم دو زبر جن واہ ہا جن واو زبر وا زا نون زبر ان زا لام زبر زل وانزل نون لام زبر نا وانزلنا حمزہ کاف زبر اک لام دو زبر لن اکلل لام زبر لا لام میم زبر لام میم سے نہیں آگے میں لام دو زبر لن ہاں لام زبر لل اکلل لام زبر لا لام میم زبر لا اکلل لم لا میم دو زبر من میم بھی واؤ سے ملے گا نا واو زبر وا دا پیش با واو پیش وتحب زبر نا وتحب ہاں چلیں آگے وتحبون اب آگے مالا اب اگلی ہاں یہاں پہ پڑھیں ہاں یہ ہجے دو لائنیں کرتے جائیں اچھا وتحبون المال ہا پیش ہا با پیش حب ہا با پیش حب ہا با پیش حب بیم دو زبر بن حبن جیم میم زبر جم میم دو زبر من جمن جمن عربی تو ہم لوگ پڑھ لیا تھا یار. تحبون المال حبا جما اچھا عین الف بیٹا یہ کیسے پڑھا ایک منٹ الف زبر عین الف اچھا عین الف زبر آ وہی تو بات میں پوچھتا رہا ہوں اس وہ حافظ قرآن ہے میں اس سے تو پوچھتا ہوں ہم عین الف زبر آ دال دال زبردہ آدھا نون لام زیر نیل الف واو پیش او آدھا نیل او لام کڑا زبر لا آدھا نیل اولا اچھا لام واو پیش مو میم زبر ما زال زبر زا تا زیر تی لما زتی نون زیر نون لام زیر نیل لام زبر لا زال یہ زیر زی لمزتی نیل لذی پا زبر پا لمت زتی پا زبر پا خا واپس صفارات کاف ریز کاف یا زیر کی را زبر را کی را میم دو زیر میم میم دو زیر میم کیرا میم با زبر با را زبر را بارا را زبر را بارا را تا دو زیر تین برارا تین کیرا میم برارا تین حافظ میم ہا میم پیش ہم واضح کی یا زبر یا یا ہم فیہا ہم فیہا ہا لام زبر لا کاف میم زبر کاف میم پیش کم لکم دالی دی لکم دی دی یا دالی دی نون پیش نو غلط پڑھ نون کاف صحیح ہے نا نون پیش نو کاف میم پیش کوم دی کاف جو ہے سائلنٹ ہے نہیں کاف آگے میم سے ملے گا اچھا نون پیش نو کاف میم پیش کوم نکم دن لکم دینکم ہاں چل واو زبر وا لام زیر لی یا زبر یا ولیا دال یا زیر دی نون زیر نی ولی دینی حمزہ نون زیر ان نون زبر نا را با زبر رب با زبر با ربا ہا میم پیش ہم ان ربہم با زیر بی ہا میم زیر ہم ان ربہم بہم
را زبر تر میم یا زیر می ہا میم زیر ہم ترمیہم با زیر بی ہا زیر ہی جیم علی زبر جا بحجاب را زبر را تا دو لیتی بحجارت لام زبر لا ہا میم پیشم لہم ترمیہم بحجارت لہم میم الف زبر ما یا زبر یا شین الف مد زبر شا ما یشا حمزہ واو پیش او نون زبر نا ما یشاؤون میم زیر میم زبر ما مما حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر لا اللہ ہا میم پیش ہم میم زبر ما مما اللہ مما اللہم. اور کہتے ہیں جب اس کو ملانا ہو تو پھر یہ ایسے ملے گا کہ مما اللہم مل، یعنی کہ دوسرا جو میم ہوگا نا اس کے اوپر زبر کی حرکت ڈالی جائے گی. زبر کی حرکت رکے گا نہیں. ہاں ویسے تو ادھر تو الگ ہیں دونوں، مما اللہم، اور حمزہ جو ہوگا نا وہ سائلنٹ ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. ایسے حروف مقطعات کے اندر ہے جب آپ آگے ملائیں گے تو جیسے الف لام میم اللہ لا الہ، تو اب جب اس کو ملائیں گے تو الف لام میم اللہ ایسے پڑھیں گے ملانے کے لیے. میم پورا ہے نا تو میم اللہ کر دیں گے. یہ ہر جگہ پہ جب ملانا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوگا. اس طرح ملانی ہے. اس کو روانی سے بھی پڑھیں نا. جزاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاء ملائکۃ انا اعطینا الینا ایابہم. خیرا یرہ شرا یرہ. یرہ کر دیں گے جب وقف کر لیں گے. میقاتا یوم ومن یعمل من نصیر من ماء صدید من ربک رسول اللہ من اللہ صحفا مطہرہ صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها اس میں ملے گا وہاں سے يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا. بس صحیح ہے، اس طرح سے نا پڑھیں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.